السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس صبا اسلم ہوں۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے اس کا نام ہے صبر و تحمل۔ اس سبق میں ہم صبر و تحمل کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہو سکیں گے۔ قرآن پاک میں اور احادیث نبوی میں صبر و تحمل کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو سکے گا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں ہمیں صبر و تحمل کی بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے صبر و تحمل کی مثالوں سے ہم آگاہ ہو سکیں گے، اور صبر کرنے کے کیا فوائد ہیں اور صبر نہ کرنے کی صورت میں ہمیں کس قسم کے نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے، وہ آج ہم سارا اس سبق میں پڑھیں گے۔ صبر کے لغوی معنی روکنے کے ہیں اور تحمل کے معنی اٹھانے اور برداشت کرنے کے ہیں۔ کسی کام کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا، بے قرار نہ ہونا، مشکلات کی پرواہ نہ کرنا، درگزر کرنا، ثابت قدم رہنا اور ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر اپنے فرض کو ادا کرنا، یہ سب صبر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن پاک میں صبر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھی مختلف مواقع پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ ارشاد باری تعالی سورۃ طٰہٰ فاصبر علی ما یقولون، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کیجیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے سورۃ المدثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ مع الصابرین، سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے، معنی ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوا کہ اس کے لیے تو ہر حال میں خیر ہے۔ یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں، کیونکہ اگر اسے کوئی خوشی اور نعمت ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ دیکھیں، صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا، برداشت کرنا، ڈٹ کر کھڑے رہنا، کسی کام کو کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا، بے قرار نہ ہونا، بے چین نہ ہونا، راستے میں آنے والی مشکلات کی پرواہ نہ کرنا، درگزر کرنا، برداشت کرنا، ڈٹ کے کھڑے رہنا، ثابت قدم رہنا، ہمت نہ ہارنا، اور اپنے فرض کی ادائیگی میں کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، گھبرانا نہ، یہ سب صبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ ساری مثالیں صبر کرنے میں آتی ہیں۔ قرآن پاک میں صبر کرنے کے حوالے سے بہت ساری آیات موجود ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو اور پھر ان کے ذریعے تمام امت مسلمہ کو اپنے اپنے معاملات میں صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے، تو آپ کی جو مکی زندگی تھی یہ بہت سارے مسائل اور پریشانیوں سے بھری پڑی تھی۔ کفار مکہ نے آپ کو ہر طرح سے تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی وہ سبب ڈھونڈ لیتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے، آپ کو انہوں نے قتل کرنے کی بھی کوشش کی، آپ کو بہت ساری تکلیفیں دیں، اذیتیں پہنچائیں۔ آپ نے ان تمام معاملات میں صبر کا بہترین مظاہرہ کیا اور بہترین اخلاق دکھایا۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی تھی کہ آپ کو جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں آپ نے ان پر صبر کرنا ہے، انہیں برداشت کرنا ہے، اور ایک وقت ضرور آئے گا جس میں یہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور وہ وقت اسلام کا ہوگا، وہ وقت مسلمانوں کا ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں بھی ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ کسی کام کو کرنے کے لیے ارادہ باندھ لیتے ہیں تو اس راستے میں آنے والی ساری مشکلات کو آپ کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ اس کو
برداشت کریں، اور آپ کا رب یقیناً آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن گواہی دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی مشکلات میں، تکلیفوں میں، اذیتوں میں کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر پریشانی ہمارے رب کی طرف سے آئی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ ہم اپنے تمام معاملات کو خیریت کے ساتھ اور بہترین انجام تک پہنچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انہیں مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ دیکھیں، جب اللہ پاک ہمیں کوئی خوشی اور نعمت عطا فرماتا ہے، بیماری کے بعد ہمیں شفا عطا فرماتا ہے، ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، تو اس صورت میں چاہیے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو تب اللہ ہمیں مزید نوازتا ہے، ہماری رحمتوں میں، نعمتوں میں، برکتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم نعمت اور خوشی ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اور یہ شکر کرنا ہمارے لیے باعث خیر اور باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو اس مشکل یا بیماری کے آنے پر جب ہم صبر کرتے ہیں، خود کو روکے رکھتے ہیں، بے قرار نہیں ہوتے، مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ہم مایوس نہیں ہوتے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ تب بھی اللہ ہمارے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح مصیبت ہو، مشکل ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی نعمت ہو، تو ہر صورت میں جب ہم صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، تو ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے خیر کا، بھلائی کا اور نیکی کا باعث بنتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو روشنی قرار دیا۔ جیسے ہم کسی مشکل مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں، مصیبتوں اور مشکلوں کے اندھیرے ہمارے پر چھائے ہوتے ہیں، تو جب ہم صبر کرتے ہیں تو یہ صبر ہمارے لیے روشنی بن جاتا ہے، پھر اسی روشنی کے سہارے ہم اس مصیبت میں سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اس کو کنیکٹ کریں، اس کو ری بلڈ کریں، ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہمیں وہ بیماری کے بعد شفا دے، مشکل اور مصیبت کے بعد عافیت دے، اور بے شک ہر طرح کے حالات میں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہم سیرت طیبہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بہت ساری ایسے مثالیں اور واقعات پڑھیں گے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس وقت آپ نے موٹے کناروں والی ایک چادر زیب تن فرما رکھی تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی چادر کو اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گردن مبارک پر اس کے نشان پڑ گئے۔ پھر وہ دیہاتی کہنے لگا، جو مال اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو۔ اس کی اس حرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مسکرا دیے اور اسے اس کی ضرورت کے مطابق مال عطا فرمایا۔ اس دیہاتی کے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر آپ چاہتے تو آپ غصے کا اظہار فرما سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صبر کیا اور آپ مسکرا دیے، اور اس نے جو مال مانگا، جو آپ کے پاس موجود تھا، وہ سارا آپ نے اسے عطا کر دیا، اور وہ دیہاتی خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تکلیف پہنچے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے گندگی ڈال دیتا۔ اس موقع پر بھی آپ نے بہترین صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا، آپ کا چچا اور آپ کی چچی ام جمیل، وہ بھی آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، لیکن آپ نے ہر دفعہ ان کی اس بد اخلاقی پر، آپ کو تکلیف پہنچانے پر بہترین صبر کا مظاہرہ کیا۔ ایک دن اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک کافر نے اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھ دی۔
بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ دوڑ کر آئیں اور اس بوجھ کو دور کر دیا، اور اس موقع پر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ یا آپ کے صحابہ اس کو پکڑ لیتے، اس کافر کو مارتے پیٹتے، اس کو مکہ سے نکال دیتے، کچھ بھی اس کے ساتھ سلوک کیا جا سکتا تھا اس کی اس طرح اذیت اور تکلیف پہنچانے پر، لیکن آپ نے اس موقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کو معاف کر دیا اور بہترین اخلاق دکھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن آیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ دن جب میں طائف کے رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دینے گیا، ان لوگوں نے میری بات کی طرف توجہ نہ دی اور مجھے ستایا۔ طائف کے سفر کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو حکم دیں گے یہ اس کو پورا کرے گا۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں پر مہربانی فرماتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن آیا ہے؟ غزوہ احد کا جو دن تھا وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ بھاری تھا۔ اس غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی بے حرمتی کی گئی، اور ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ احد سے بھی زیادہ ایک اور سخت ترین دن تھا، وہ دن تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے گئے۔ وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، آپ کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، اور ان سرداروں نے طائف کے آوارہ لڑکوں کو، نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ پر آوازیں کستے، آپ کو پتھر مارتے، اور انہوں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی۔ سفر طائف میں ہی آپ کے پاؤں مبارک بھی خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو جو حکم دیں گے وہ اس کو پورا کرے گا۔ جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فرشتے نے یہ بتایا، یہ کہا کہ آپ جو حکم دیں گے میں اس کو پورا کروں گا، اگر آپ کہیں تو میں طائف کے ان لوگوں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر ختم کر دیتا ہوں، ان پر عذاب لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں، کہ مجھے امید ہے کہ انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسی نسل پیدا کرے گا، ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اگر آپ چاہتے تو اس موقع پر طائف کی بستی کے لیے، طائف کے لوگوں کے لیے اللہ سے عذاب کے لیے دعا کر سکتے تھے، انہیں آپ بد دعا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع پر صبر و تحمل کا بہترین مظاہرہ کیا اور آپ نے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت ساری تکلیفوں اور مسائل کا سامنا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کا اپنا شہر ہی آپ کا دشمن بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے کوئی دباؤ قبول نہ کیا۔ آپ کے پورے خاندان کو شعیب ابی طالب نامی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چمڑا ابال کر کھانے پر مجبور ہو گئے اور کئی دنوں کے انہوں نے فاقے کاٹے۔ جب آپ طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی تک زخمی کر دی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا غم بھی اٹھایا، اپنا پیارا شہر مکہ بھی چھوڑا، خانہ کعبہ اللہ کے گھر سے، بیت اللہ سے دوری بھی اختیار کی۔ اولاد نرینہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اللہ نے پھر وہ واپس لے لی۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دوست اور چچا کا ایسا جستے خاکی دیکھنا پڑا جس کا سینہ چاک تھا اور دشمن کلیجہ نکال کر لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں اور اپنے قریبی ساتھیوں کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحراؤں میں پیدل سفر بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری بھی دیکھی، بے وطنی اور اسرت بھی کاٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مصائب اور غموں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ دین اسلام کا تعارف دنیا کے ہر خطے میں پہنچ گیا۔ اور یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ پڑھ کر معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تکلیفیں کاٹیں، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، کبھی آپ مایوس نہ ہوئے اور ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں عطا فرمائی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ آپ کے 3 بیٹے بچپن میں ہی، کوئی 1.5 سال کی عمر میں، کوئی 2 سال کی عمر میں شیر خوارگی میں ہی فوت ہو جاتے۔ آپ نے اس موقع پر بھی اللہ کے اس فیصلے پر آپ دل سے راضی ہوئے، آپ نے کوئی شکایت شکوہ نہیں کیا، اور آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں۔ اس موقع پر بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑنا پڑا، آپ نے طویل سفر پیدل طے کیے، آپ نے بیماری بھی کاٹی، بے وطنی بھی برداشت کی اور اسرت بھی کاٹی، لیکن ان ساری مصیبتوں کو، ان سارے غموں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک دن ایسا آیا کہ 23 سال آپ کی مسلسل کوششوں کے بعد ایک قلیل عرصے میں دین اسلام کا تعارف دنیا کے ہر خطے میں پہنچ گیا۔ اب سیرت طیبہ کے بعد ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کی سیرت طیبہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے مسائل اور مصیبتوں میں کس طرح خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ اللہ کے راستے میں سخت سے سخت حالات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایسا وصف ہے جس میں دنیا کی کوئی جماعت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح راہ حق میں صبر و استقامت کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کیا، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم زندگی کے تمام معاملات میں صبر و تحمل سے کام لیتے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری آنکھیں دکھ گئیں، آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری آنکھیں یوں ہی دکھتی رہیں اور تم نے صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو تمہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے کی وفات پر تسلی دی اور فرمایا اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کے بیٹے کا بہترین بدل عطا فرمائیں گے۔ اگر صبر کرو گے تو بھی تقدیر کا لکھا پورا ہوگا لیکن آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر گلہ شکوہ کرو گے تو بھی تقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں صبر و تحمل کا بہترین مظاہرہ کریں۔ اس طرح اللہ کا حکم بھی پورا ہوتا ہے اور سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے کا بھی موقع میسر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بھی نہایت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ کو 40 روز تک آپ کے ہی گھر میں محصور اور قید کر لیا گیا، اور باغی فرقہ آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور ایک 40 دن تک آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اور حضرت امام حسین جس کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ شہادت دی اور اسلام کا جھنڈا تا قیامت بلند کر دیا، اور راہ حق میں آپ نے اور حضرت عثمان غنی نے صبر و استقامت کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور انسانی دنیا میں، انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صبر کے فوائد اور بے صبری کے نقصان۔ صبر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ صبر کرنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔
صبر کرنے والا انسان تکلیف میں بہت سی نیکیاں حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نعمت کا بہترین بدل عطا فرماتے ہیں جو اس نے کھو دی ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا انسان نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا۔ جو لوگ بے صبری سے کام لیتے ہیں، ہر وقت اپنے حالات کا گلہ کرتے رہتے ہیں، وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور لوگ بھی انہیں پسند نہیں کرتے۔ مشکل مواقع پر خود کو قابو میں رکھنا اور بے صبری اختیار نہ کرنا انسان کی اعلیٰ خوبی ہے۔ صبر و تحمل ہی وہ اعلیٰ صفت تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے 23 سال کے قلیل عرصے میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا اور پورے عرب کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیا۔ اب ہم MCQs پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو قرار دیا چاشنی، روشنی، دولت یا عزت۔ تو بہترین آپشن ہے روشنی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات نے بطور خاص ذکر کیا گیا، مالداری کو، تجارت کو، حکومت کو کہ صبر کو؟ تو درست جواب ہے صبر کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے صبر کی سب سے روشن مثال غزوہ بدر، واقعہ طائف، ہجرت مدینہ، غزوہ احزاب۔ تو درست آپشن ہے، درست جواب ہے واقعہ طائف۔ مومن کو نعمت ملے تو کرتا ہے صبر، شکر، فکر یا ذکر۔ تو نعمت ملنے پر ہمیں کرنا چاہیے شکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی ابو لہب کی بیوی، ابو جہل کی بیوی، ابو سفیان کی بیوی یا امیہ کی بیوی۔ تو درست جواب ہے ابو لہب کی بیوی۔ تو بیٹا آپ نے اس لیسن کی بہترین انداز میں مکمل توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے یونیک کے نوٹس سے بھی استفادہ کرنا ہے اور اپنے اساتذہ کرام سے بھی رہنمائی لینی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔